دیکھیے میں اس ذات پہ کچھ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں. اس کے بارے میں شاعر نے کہا کہ میں نے اس ذات پہ کچھ کہنے کی جسارت کی ہے جس کے دامن پہ فرشتوں نے عبادت کی ہے. کس کی جرت کہ میرے آقا کے برابر آئے، میرے آقا نے تو نبیوں کی امامت کی ہے. وہ جو زخم کھا کر پھولوں کی ردائیں بکھیرتے تھے، بچھا دیتے تھے، میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کی غلامی اور نوکری حضرت جبریل امین نے کی ہے. میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کی سواری اس دنیا کی نہیں بلکہ آسمان سے براق کو اتارا جاتا ہے. میں اس ذات کی بات کرنے لگا ہوں جن کو معراج اس دنیا پر نہیں ہوتا بلکہ ساتوں آسمان کے سینوں کو چیر کر عرش معلیٰ پر بلا کر فکان قاب قوسین او ادنا تک آپ کا مقام لے جا کر بتلایا جاتا ہے کہ رسول عرب و عجم کا مقام کیا ہے. میں اس ذات پہ کچھ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں جن کا استقبال تمام انبیاء کر رہے ہیں. میں اس ذات پہ کچھ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں، وہ بولتے ہیں تو قرآن بنتا ہے. میں اس ذات پہ کچھ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں جن کی عظمت اور رفت اور مقام اور عزت کو بڑھانے کے لیے اللہ نے اپنے کلام کو نازل کر دیا ہے. میں اس ذات پہ کچھ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ جن کے وضو کا ایک قطرہ بھی صحابہ زمین پر گرنے نہیں دیتے. میں اس ذات پہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں جو چلتے ہیں تو کنکریاں کلمہ پڑھتی ہوئی لوگوں کو سنائی دیتی ہیں. میں اس ذات پہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جن کی انگلی اٹھتی ہے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے. میں اس ذات پہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ چاند کو صرف توڑتے ہی نہیں بلکہ توڑ کے جوڑ بھی دیتے ہیں. میں اس ذات پہ کچھ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ جن کے کندھوں پہ پیوند لگی ہوئی کالی کملی ہے اور وہ کالی کملی کی اڑان اتنی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ عرش معلیٰ تک جاتی ہے. میں اس ذات پہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جن کے نالین کی بلندی اتنی ہے کہ روئے زمین اور آسمان اور ستارے اور سیارے اور ہوا پانی اور آگ اور انسان اور جنات اور فرشتے میرے نبی کے پاؤں کے نیچے آ کر اللہ یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ ذات بڑی ہی اعلیٰ ذات ہے، وہ ذات بڑی ہی کریم ذات ہے. میں اس ذات پہ کچھ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں جن کو ایک بدو نے چیلنج دیا تھا، اگر یہ مری ہوئی گو زندہ ہو کر آپ کی گواہی دے دے تو میں آپ کی نبوت کو تسلیم کر لوں گا. تو میرے نبی کی انگلی مبارک اٹھتی ہے تو وہ مری ہوئی گو اپنی آنکھیں کھول کر اپنے اگلے پاؤں اٹھا کر اپنے سر کو اٹھا کر کہتی یا زین یوم القیامہ، اے وہ جن کے چہرے سے قیامت کے دن کو منور کیا جائے گا. میں اس ذات پہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں جس پر فرشتوں نے سلام عرض کیا ہے. میں اس ذات پہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں جس کے بارے میں یہ قرآن کہتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. دنیا جہان کی تمام سیاروں کو بھی اگر چاند تسلیم کر لیا جائے، میں کہتا ہوں تمام سیاروں کو بھی اگر سورج تسلیم کر لیا جائے اور ان کی روشنی کو ایک طرف رکھ لیا جائے، لیکن مدینے والی سرکار کے چہرے کی روشنی آج بھی ان سب سے زیادہ ہے. میں ان ذات پہ کچھ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں جن کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ کتنا پیارا ہے نام محمد جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں ہے. خود خدا نے یہ فرما دیا محبوبہ جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے. میں آج ان ذات پہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں میرے بھائیوں جن کے بارے میں شاعر کہتا ہے سنا ہے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر اے جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں. میں اس ذات پہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں جن کے بارے میں شاعر کیا کہتا ہے کتنا پیارا ہے نام محمد. اور شاعر کہتا ہے نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، اور نصیب کیسا بھی ہو نام محمد لے کے رب سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے. اور شاعر کہتا ہے میں اس ذات پہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں اس کے بارے میں شاعر کہتے ہیں کہ جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ، جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ، دل پر جب چوٹ لگے تو مدینے کی طرف دیکھ.